جس کو حدیث غار کہتے ہیں. بندے کو خاص طور پر نا جب عمر 40 سال کے لگ بھگ ہو جائے نا، یہ 40 سال سے اوپر ہو جائے، داڑھی کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے، تو پھر بچپنے والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو بدلنے کی سعی کرنی چاہیے. کوشش کرے کہ پہلے والے کام اگر چھوٹ جائیں تو اچھا ہے. حضرت یحییٰ ایک بہت بڑے شیخ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ بندے کی داڑھی میں سفیدی پھر جائے اور عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس آدمی کو پھر اپنا منہ نہیں کالا کرنا چاہیے، دل نہیں کالا کرنا چاہیے. عمر 40 سال ہو جائے، داڑھی میں سفیدی پھر جائے، پھر اس کو دل کالا نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا کوچ کا زمانہ قریب ہے، یعنی 60 سال کی جو عمر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں جو ہے نا وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں. 40 گزر گئی، 20 رہ گئی ہے. یعنی یہ تو آج کل تو اس کو بھی نہیں پہنچتا آدمی. تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے اعمال کی تطہیر کرے. اگر اعمال کرتا ہے اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس کو اخلاص کی طرف لائے اور پوری کوشش کرے کہ اپنے اعمال پر اللہ ہی کو کے لیے کرے اور اللہ ہی ان کے گواہ ہوں. بعض اوقات ہم بڑے اچھے بڑے کام کر لیتے ہیں، لیکن پورا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میری اس نیکی سے کوئی باخبر رہے، کسی کو اطلاع ملے اس کی کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث غار کہتے ہیں. یہ غار والی حدیث جو ہے نا، اس میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے. 3 آدمی. اور آج کون آدمی ایسا ہے جو پریشان نہ ہو، کون ایسا ہے جو کسی ابتلا میں نہ ہو. لیکن یہ 3 آدمی بھی بڑی پریشانی میں پھنس گئے نا. تینوں جب غار میں پھنس گئے تو انہوں نے اللہ سے ایک نے دعا مانگی نا. بات کر لیں، آپ بات پوری کریں اپنی. اچھا بلال آپ نے جاول تو ان تینوں نے نا کہا مسئلہ تو بڑا آ گیا کہ ہم غار میں پھنس گئے، اب کیا کریں. تینوں نے اپنی زندگی پہ غور کیا کوئی ایسا عمل ہو جو صرف لوجہ اللہ ہو. آج اس عمل کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. ایک نے دعا کی یا اللہ میرا ایک عمل ہے، اگر وہ تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج مجھے اس پریشانی سے نجات دے، بڑی مشکل میں ہوں. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، دودھ نکال کے لاتا تھا، میرے بچے اور بوڑھے والدین انتظار میں ہوتے تھے. تو پہلا عمل یہ کرتا کہ میں اپنے ماں باپ کو پیش کرتا دودھ، جب وہ پیتے تھے سیر ہو کر تو پھر بچوں کو بیوی کو پیش کرتا. لیکن ایک دن ایسا آیا جب میں دودھ لے کر آیا تو ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی. تو میں ساری رات، بچے اپنی جگہ پر تھے
تو میں ماں باپ کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا. اب اٹھانا بے ادبی سمجھا کہ جب یہ اپنی طبیعت سے اٹھیں گے تو پھر میں ان کو دودھ پیش کروں گا. آرام کرتے صبح ہو گئی، ساری رات میں کھڑا رہا. یا اللہ اگر وہ ادب احترام میں نے جو ماں باپ کا تیری وجہ سے کیا ہے تو آج مجھے اس غار سے نکال دے. یہ بات بھی اللہ والوں کے تجربات میں ہے کہ جس آدمی نے اپنے ماں باپ کی عزت کا، ان کی راحت کا خیال رکھا، اس کو خدا رزق کی تنگی سے بچائیں گے. رزق کی تنگی شخص پہ نہیں آ سکتی کبھی بھی. اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ ارذل العمر ہو جائے نا، ضعیف ہو جائے، اس زمانے کی غربت بڑی خطرناک ہوتی ہے. بندے کی صحت بھی نہیں، حالات بھی خراب ہیں، اور اس ساری صورتحال میں السلام ورحمۃ اللہ، تشریف لائیے. السلام علیکم، خیریت سے؟ ادھر آ جائیں. السلام علیکم. السلام. کھوئے ہوئے؟ جی جی ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ کے ماموں ہیں. جی بالکل مانتے ہیں ہم. شکریہ جناب. صحیح ہو کے بیٹھے ہیں. پیروں کی یاری میں یہ کام کرنے پڑتے ہیں. ماں باپ کی جو خدمت کی نا، کہ اللہ اگر یہ عمل تیری وجہ سے کیا ہے، اب آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. تو غار کا منہ جو ہے نا تھوڑا سا کھل گیا نا. اللہ اکبر. جن کی ماں باپ زندہ ہے نا، وہ کوشش کریں ماں باپ کی حکم سے پہلے ماں باپ کی منشا سمجھ جائیں. حکم تو یہ ہے نا کہ یہ کرو، منشا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں جو بات ہے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں. کبھی خدا ضائع نہیں کرتا ایسے لوگوں کو، پھر کبھی ضائع نہیں کرتا. تو غار کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا. اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی کہ یہ عمل اللہ کے لیے تھا. آج کل والدین کی خدمت بھی نا، والدین کے ساتھ بھی کرنے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسرے کو پتہ چلے میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں. والدین کے ساتھ نہیں ایسا کرنا چاہیے. والدین نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کسی نے اپنا بچہ اٹھایا ہو، دیکھو میں نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے. وہ ایک اندر کی حب ہے نا، محبت ہے. تو والدین کے ساتھ بھی بندے کو بہت مخلص رہنا چاہیے، بہت مخلص رہنا چاہیے. بڑھاپے کے عوارض بھی ہوتے ہیں، بچپنے کی عادتیں والدین میں آ جاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کے بڑھاپے کو بھی پہ رحم کرے. یہ ایک کی دعا تھی، راستہ تھوڑا سا کھل گیا. دوسرے نے کہا یا اللہ میرا بھی ایک عمل ہے. اس ساری میری باتوں میں ایک بات کا آپ وزنی بات بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ ہے اللہ میں نے تیری وجہ سے کیا بس. اور خود اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس وجہ سے کیا ہے. اور اللہ کی بات بھی اور بندے کی بات آپس میں مل جائے نا
کہ میں کہتا ہوں میں اللہ تیری وجہ سے کر رہا ہوں، اور ندا آتی ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے میری وجہ سے ہے یہ سارا کچھ، بس اس سے بڑی سعادت اور آدمی کی نہیں ہے کہ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم جو بات کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ خیر ہے، ایک گودڑی پہ کئی فقیر ٹھہر جاتے ہیں، ایک مملکت میں 2 بادشاہ نہیں آتے۔ اچھا، ایک گودڑی میں کئی فقیر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مملکت میں 2 بادشاہ نہیں آ سکتے نا، ہاں جہاں مرضی بیٹھ جائے۔ خیر وہ اللہ کے لیے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرا بھی ایک عمل ہے، میرا ایک عمل ہے، میرا عمل یہ ہے کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، میری بڑی خواہش رہی کہ میری اس سے شادی ہو جائے، لیکن قسمت میں ایسا نہیں تھا، وہ کہیں اور چلی گئی، میں کہیں اور گیا، زندگی کا دور تھا، اس کو غریبی نے پکڑ لیا، مجھے خدا نے پیسہ دے دیا، قسمت کی ہیر پھیر ہیں یہ۔ وہ پریشان ہو کے ایک دن میرے پاس قرض مانگنے آئی، تو میں نے اس کو کہا قرض دوں گا اور تیرے ساتھ بدکاری کروں گا۔ وہ اس قدر مجبور تھی کہ وہ اس گناہ پر بھی آمادہ ہو گئی۔ جب میں گناہ کرنے لگا، وہ بیچاری بہت پریشان تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ اگر میں غریب نہ ہوتی، پریشان نہ ہوتی تو میں کبھی تجھے ناراض نہ کرتی، یہ بندہ پیسے والا ہے، اب اس کے سامنے میری کیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جناب گناہ نہیں کیا، خاتون کو پیسہ بھی دیا اور پیسہ معاف بھی کر دیا۔ اب بات تو آئی گئی ہو گئی، اسی لیے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے بندے کو ہمیشہ کی اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی گناہ بھی ہو، بدکاری ہو، حرام خوری ہو، حرام کاری ہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی ناک اونچی رکھنی ہو، دوسرے کو گرانا ہو، یہ سب تھوڑے وقت کے کھیل ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگا یا اللہ اگر وہ کام میں نے تیری وجہ سے کیا تھا نا، آج مجھے نجات دے دے۔ تو ہم بھی کبھی غور کریں نا کہ ہماری زندگی میں بھی کیسے اعمال ہیں کہ کبھی ہم اللہ کو پیش کر سکیں، یا اللہ رحم کر۔ نمازوں کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے، صدقات خیرات کا کیا حال ہے، بقی عمر زندگی کیسے ہیں، ہر جگہ غیر ہی غیر ہے، غیر ہی غیر ہے۔ اللہ کا نام بہت دیر سے آتا ہے اور سب کچھ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، کرتا سب کچھ وہی ہے، اس کی ارادے سے ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو پانی میں اب کیا کریں، غار کا منہ اور کھل گیا، عمل جو اتنا بڑا پیش ہوا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میرا بھی ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے میرے پاس مزدوری کی نا، اجرت وقت کا وقت آیا تو وہ چلا گیا، لیکن اس کا حق جو تھا وہ میرے پاس تھا۔ بہت انتظار میں نے کیا لیکن بندہ نہیں ملا، تو ایک دن میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے نا ایک بکری خرید لی، جنگل میں چھوڑ دی،
بکری نے بچے دیے، ان کے بچوں نے بچے دیے، بچوں نے بچے دیے، ایک ریوڑ جمع ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ بندہ آیا، اس نے کہا جی میری مزدوری باقی ہے آپ کے پاس، تو اگر آپ ادا کر دیں تو میں نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کیا، یہ سارا جنگل میں جو ریوڑ ہے تیرا ہے یہ۔ اس نے کہا جی اسے مذاق نہ کریں۔ نے کہا نا جی آپ کا ہے سارا۔ وہ غریب آدمی جس وقت بکریوں کے ریوڑ کو اس نے آگے کیا نا، لے کے جا رہا تھا، بہت خوش تھا۔ یا اللہ اس وقت جو غریب آدمی کو خوشی ہوئی نا، اگر وہ میں نے تیری وجہ سے کی تھی نا تو آج مجھے نکال دے یہاں سے۔ باہر کا دروازہ کھلا اور تینوں باہر نکل گئے، آزمائش ختم ہو گئی، پریشانی دور ہوگی ان کی۔ تو اپنی زندگی کے اعمال میں سے ایسے اعمال جو بالکل اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے لیے ہوں۔ ہمارے جو آپس کے جو مسائل ہوتے ہیں نا زندگی میں، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جب جائے گا نا تو اللہ چاہیں گے کہ یہ شخص میرے اس بندے کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اب اللہ سے چاہتے ہیں کہ یہ معاف ہو جائے ایک دوسرے سے، لیکن جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں معاف کرتا، میں نہیں معاف کرتا، مجھے بدلہ چاہیے اس کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آواز آتی ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھو ذرا سارے، پیچھے دیکھتے ہیں تو بڑے باغات، بڑے محلات، بڑے کھیت اور بڑے خوبصورت ماحول ہے۔ تو یہ شخص پوچھتا اللہ سے، یا اللہ پاک یہ مقام تو نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس کے لیے جو میری وجہ سے کسی کو معاف کر دیتا ہوں، میری وجہ سے کسی کو معاف کر دے۔ یعنی اس میں اللہ کا جب نام آ گیا نا، اللہ 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 اتنے خوش ہوتے ہیں بندے سے کہ اس بندے نے میری وجہ سے کیا یہ سارا، میری وجہ سے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا میری وجہ سے، تو بڑی بڑی چیزوں کی بندہ قربانی دے دے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر جو فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، جان پر جب بنتی ہے نا موت کے وقت، اللہ اکبر، جب روح بدن جدا ہوں گے آپس میں، آپ کو اپنی اولاد، یہ دنیا، یہ کھیت، یہ جانور، یہ وہ جو کچھ آپ کا کاروبار ہے، یہ سب پھیکا نظر آنے لگتا ہے اور نظر ہی نہیں آتا پھر۔ حسد کے ساتھ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، میتوں کو دیکھے نا، وہ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، وہ آگے دیکھتے میں نے آگے کیا بھیجا کیا تھا، وہ تو آگے کا منظر کھل جاتا ہے۔ کسی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہے کہ میرا کاروبار کتنا ہے پیچھے، بچے کدھر جائیں گے، بیوی کا کیا ہوگا، گھر کا کیا بنے گا۔ جی وہ آنکھیں جو آپ نے دیکھا بڑی تیز سے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی، وہ مقام دیکھ رہا ہوتا ہے، جہاں جا رہا ہے بس پیچھے تو گیا، ختم۔ مرتے ہی ساری نسبتیں تبدیل ہو جاتی ہیں آدمی کی، میت نام بڑھ جاتا ہے، جی میت نام بڑھ جاتا ہے۔ تدفین کس وقت ہوگی، دفن کب ہوگا، کفن کب لگائیں گے، رخصت کب ہوگا، تو یہ ہے دنیا ساری۔ تو بس ابھی ہم نے جو کرنے کے کام ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کرنے والے کام، کہ میں اللہ کے لیے کر دوں سب کچھ، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں پوری کوشش کروں، اللہ کو بھی راضی کروں، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کروں، اور سب کے حقوق کو اپنی اپنی جگہ ادا کر کے ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اللہ سے معافی مانگ لوں میں۔ تو بھائی یہ ساری زندگی کی مختصر سی کارگزاری میں نے عرض کر دی آپ سے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ
مغفرہ. اللہ کہتے ہیں دوڑو مغفرت کی طرف، بھاگو مغفرت کی طرف، آ جاؤ جلدی، آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ. تو یہ جلدی جلدی کا سفر ہے اور بڑی تیزی کا سفر ہے زندگی کا، اور بہت جلدی ختم ہونے والا ہے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، جیسے ابھی ہم سب بیٹھے ہیں نا، پتہ نہیں کس کے دل میں ایک دوسرے سے کوئی رنجش ہو، ایک دوسرے سے کوئی خفگی ہو. اب اس مجلس میں اٹھتے وقت ہر شخص ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ملے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقاتوں میں ہماری ملاقات آخری ہو. ایسے ہوتا ہے نا، کئی مجموعوں سے اٹھتا ہے آدمی، بہن بھائیوں میں اٹھتا ہے، وہ ملاقات آخری ثابت ہوتی ہے. اوہ یار، وہ اچھا وہ سعد اللہ کے گھر ملے تھے، بیٹھے تھے، وہ آخری دفعہ ملے تھے. اگر اچھے طریقے سے مل کے رخصت ہوئے تھے تو بندے کو ضمیر مطمئن ہوگا، یا چلو اچھے ملے تھے. دل میں کوئی رنجش، خفگی، یہ اجتماعی بات کر رہا ہوں میں. کسی بھی ماحول سے جب اٹھے نا، گھر سے بھی جب نکلے نا تو بیوی سے لڑ بیٹھ کے نہ نکلا کریں. اگر لڑے ہوئے ہو نا تو کوشش کریں اس دن نہ جائیں، کہیں بھی صلح کر کے جائیں. کئی گئے ہوئے واپس نہیں آتے، پھر ایسے ہوتا ہے نا. کئی جب جدائیاں ہو جاتی ہیں نا، پھر آدمی کا ضمیر اگر ہو اس میں نا، پھر ملامت کرتا رہتا ہے آدمی کو. ٹھیک ہے نا. تو اعمال کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی بندے کے رویے اچھے ہونے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ. باقی کوئی آدمی کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میرا مخالف دنیا میں نہ رہے کوئی بھی، اور میری مخالفت کوئی نہ کرے. یہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا. اللہ پاک میں چاہتا ہوں میرا خلاف کوئی نہ ہونا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بات تو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی، لوگ میرے بھی خلاف ہیں. لوگ اللہ کے بھی خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہودی خلاف ہیں، عیسائی خلاف ہیں. نہیں کہتے ہیں دیکھو عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، فرشتے یہودی کہتے ہیں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. میرے خلاف ہے نا لوگ. تو جو بندہ یہ کہ میرے خلاف کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ اپنے محبوب کو ایک جگہ تسلی دیتے ہیں. پریشان تھے آپ، غمگین تھے، لوگ باتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اللہ کہنے لگے فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ تو آپ اللہ کی طرف دیکھیں، بس اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں، اور اپنے ہر حال کی قربانی اللہ کے لیے دیں اور اللہ کے واسطے دیں. اور جب ہماری قربانیاں، ہمارا معاملات اللہ کے لیے ہوں گے نا، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہوں گے. پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہوں گے. وہاں جگہ دیں ان کو. السلام علیکم. تشریف رکھیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے. پھر اللہ ہمارے لیے کافی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں نا، اس کے علاوہ 2-3 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں ذکر کے حوالے سے. ہر شخص چاہتا ہے میں سکون سے رہوں. سکون پتہ کس میں ہے؟ سکون پہلی بات ہے درگزر کرنے میں ہے. درگزر کر اتنا سکون ہے. آپ کے ساتھ میں اگر کوئی انتقام سوچتا ہوں نا، یار میں کب اس کو ٹھیک کروں گا، یہ آپ کا سکون برباد ہو گیا. آپ نے جب دل سے نکال دی کوئی بات نا، بس وہ معاف ہے، آپ بالکل آرام سے سو جائیں گے. آپ کی نیند آرام والی ہوگی، جھگڑا مزاج سے ختم، سکون سکون ہے. اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں میں سکون سے رہوں، میرے گھر میں اطمینان ہو. سکون، اطمینان، خوشیاں، جتنے نام بھی رکھے اس کے، وہ اس گھر سے روٹ جاتی ہیں جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. یہ موبائل ہے نا، آپ اس بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے بیوی بچے بھی لیٹے ہوئے ہیں، آپ اس میں
گندگی دیکھ رہے ہیں، آپ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں، تو گند پہ مکھی آتی ہے، مچھر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گندی چیزیں آئیں گی نا۔ تو آپ کے اس کمرے میں آپ کے بچے کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے اس گھر میں رہنے والوں کو چڑچڑاپن سے، ذہنی بیماریوں سے، شیطانی اثرات سے پورا قرآن گلے میں لکھ کے لگا دیں، پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ پورا قرآن بھی اگر لٹکا ہوا ہو نا، پھر بھی، کیونکہ آپ غلط چیز دیکھ رہے تھے، اور اس غلط اثرات کی وجہ سے آپ کا گھر سارا پکڑا ہوا ہے اس وقت۔ ٹی وی میں دیکھ رہے تھے تب بھی، موبائل میں دیکھ رہے تھے تب بھی، اب آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ چپڑاسی افسر کو خفا کر دے، آرام سے نہیں رہ سکتا۔ ملازم ہو گھر، آپ کے گھر کا، اور آپ کو ناراض کر دے تو آرام سے رہ جائے گا؟ وہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ ناراض ہو، بندہ سکون سے رہ جائے، اللہ تعالیٰ خفا ہو اور بندہ سکون سے رہ جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے گھر کو گند سے پاک کریں، خود بھی گند سے دور رہیں، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اس گھر سے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی فریج میں فروٹ لگے ہوئے ہیں سارے، کچن میں کھانے کا سامان سارا پڑا ہوا ہے، اس گھر میں داخل ہوتے ہی میاں بیوی جیسے ایک دوسرے قاتل ہوتے ہیں۔ بیٹے جس طرح باپ کے دشمن ہوتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بات بات پہ آسمان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کا سبب اور چیزیں ہیں، ہم اس کا سبب کہتے ہو پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کتاب کھلوا کے دیکھو، وہ بھی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، یہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ظلمت سے پاک کرو، اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر آپ کیا کریں، تلاوت بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا کریں، تھوڑی دیر مراقبہ کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، سنتیں گھر پڑھ کے جایا کریں مسجد۔ آپ دیکھیں برکات کیسے ٹھہرتی ہیں، گھر کے اندر اطمینان کیسے آتا ہے، خوشی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی اسپتال ایسی دوائی نہیں دے سکتی جو دوائی آپ کے اندر خود موجود ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے نا۔ تو آپ کو میں، جب بھی آپ پریشان ہو نا، پریشان ہو، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہند کو زبان بولتے تھے جو سرائکی سے ملتی جلتی ہے تھوڑی بہت باتوں میں، ہمیں بہت زیادہ تنگ ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ نا، تو گٹھ مال نویکلا ہویا کر، گٹھ مال جیسے کونا کنارہ ہے، مسئلہ ڈال دے اس میں، دوڑ کر نماز پڑھ، سر پہ پلا ڈال، اللہ 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 اللہ، جیسے فریادی پکارتا ہے نا، بیمار ہوتے کہتے ابا اماں اماں اماں، اللہ 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 اللہ، آدھا گھنٹہ 20 منٹ ذکر کیا کرو، پھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ درود شریف پڑھو، دیکھو کیسے ٹھنڈ پڑتی ہے دل میں، کیسے اطمینان ہوتا ہے۔ یہ ہے کرنے کے کام، یہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے کرنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت بے چینی ہو، جو پڑھو ڈاکٹر کے پاس پتہ کرو کیا ہو گیا، مجھے کوئی مسئلہ ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اپنے مسئلے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سارے، دعا فرمائیں ربنا تقبل وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس بیان کو قبول فرما، یا اللہ ان تمام احباب کو، دوستوں کو جزائے خیر نصیب فرما، یا اللہ جتنی زندگی ہماری باقی رہے گی ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما، یا اللہ بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، یا اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما، اولاد کے نصیب روشن فرما، اولاد کو ہدایت پر قائم فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے
ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، دلوں میں جوڑ پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، اتفاق اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، اساتذہ، اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں شفا نصیب فرما۔ ہماری بچوں کے مقدر اچھے فرما، ہماری آخرت اچھی فرما، قبر اچھی فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔